السلام علیکم ناظرین، سراب کتاب سے مخاطب ہے. کچھ عام ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کچھ افسوسناک خبریں ہیں، کچھ ماتم کرنے والی خبریں ہیں، اور کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جن کے بعد ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوبنا چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنا چاہیے. افسوسناک خبر یہ ہے کہ سائم ایوب پاکستان کے ٹاپ آرڈر بیٹسمین، ایک بڑے تگڑے، ایک امپیکٹ والے کھلاڑی، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سر پر ہے، لیکن ان کی انجری بڑی سویئر ہو گئی ہے اور اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں برطانیہ بھیجا جائے گا ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے. ایک اور خبر ہے بارڈر گواسکر سیریز سے کہ انڈیا کو بالکل دھول چٹا دیا آسٹریلیا نے. انڈیا ہار گیا ہے، لیکن آئی سی سی نے ایک لسٹ جاری کی ہے، ایک فہرست جاری کی ہے کہ کرکٹ کی تاریخ میں یا کرکٹ ہسٹری میں ٹاپ کے بہترین کھلاڑی جنہوں نے امپیکٹ ڈالا ہے ان میں پاکستان کے لیے اعزاز ہے، اور یہ اعزاز اگین عمران خان صاحب کی جانب سے. تیسرے نمبر پر عمران خان ہیں، جو کہ دنیا کرکٹ میں جو سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالنے والا کوئی بھی کھلاڑی تیسرے نمبر پر عمران خان ہے. چوتھے پر متھیا مرلی دھرن ہے، جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لے رکھی ہیں. تو یہ اگین پاکستان کے لیے اعزاز ہے. لیکن اگر کوئی بندہ خبریں چھوڑ کر یا ٹی وی چھوڑ کر میچ دیکھ رہا تھا، اور اگر اس نے وہ دیکھی ہوگی تو میرے خیال میں اس نے ٹی وی توڑ دیا ہوگا. کیونکہ اگر آپ بین الاقوامی خبروں کی طرف جائیں، انٹرنیشنل جو انگریزی اخباریں پڑھیں، وہاں پر عمران خان ہے. امریکہ کی طرف جائیں، وہاں پر عمران خان ہے. چین کی طرف جائیں، وہاں پر عمران خان ہے. بارڈر گواسکر سیریز دیکھیں، وہاں پر عمران خان ہے. کرکٹ کہیں اور دنیا کے کسی کونے میں، وہ زمبابوے اور افغانستان کا میچ شروع ہوا ہے، ٹیسٹ میچ، وہاں پر جا کر دیکھیں، وہاں پر بھی بار بار عمران خان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. تو دنیا کے ہر کونے میں، ہر جگہ پر انہیں عمران خان نظر آ رہا ہے. اب جو ماتم کرنے والی خبر ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں، پاکستان کے اندر ٹویٹر ایک دفعہ پھر بند کر دیا گیا ہے. یعنی 24 گھنٹوں کے بعد ٹویٹر باہر آیا تھا اور ٹویٹر نے ہلکا سا منہ دکھایا اور پھر غائب ہو گیا ہے. یعنی ایکس جب ٹویٹر کے دور میں یہ غائب کر دیا گیا تھا، گم ہو گیا تھا، اور اب جی ایکس کے طور پر باہر آیا تھا، لیکن پھر بند کر دیا گیا ہے. یعنی کیا پالیسی ہے، کیا سوچ ہے. $1.2 بلین کا ہم اپنی معیشت کو نقصان پہنچا چکے ہیں. یہ مختلف سائٹس بند کرنے کی وجہ سے، انٹرنیٹ کو ڈاؤن کرنے کی وجہ سے، پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کا بیڑا غرق کرنے کی وجہ سے. اب یہ کس کی پالیسی ہے، کس کی سوچ ہے، کون ہے یہ سوچتا ہے، کون ہے جو اس ملک کے ریاست کے اسٹیٹ کے فیصلے کر رہا ہے. یعنی کون ہے جو اتنے غیر سنجیدہ طریقے سے، انتہائی غیر سنجیدہ طریقے سے 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر رہا ہے. اور ایک نیوکلیئر، ایک ایٹمی اسٹیٹ، ایک 25 کروڑ آبادی والے ملک، ایک تگڑے اوورسیز ڈائسپورا، ایک تگڑی ڈیموگرافی، ایک لوکیشن، ایک حیثیت ہے اس ملک کے دنیا بھر میں، ایک امپیکٹ ہے. اس ملک کے ساتھ یہ کس کی سوچ ہے، یا کون نامولود قسم کا ایک آئیڈیا ہے جو کھیل رہا ہے. لٹرلی یہ ایسے ہے جیسے بچے نہیں کھیل رہے ہوتے. یعنی لٹرلی اس قسم کا کھلواڑ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے بچے کھلونے کے ساتھ گھر بناتے توڑ دیتے، گھر بناتے توڑ دیتے. یعنی کل ٹویٹر آن ہوا اور پھر آج بند کر دیا گیا. پھر آپ کو وی پی این لگا کر ادھر سے وہ والا وی پی این، وہ وی پی این لگا کر آپ ٹویٹر تک جاتے ہیں. دنیا میں کہاں پر ہوتا ہے کہ انفارمیشن کا سورس، ایک ڈیبیٹ کا سورس، بظاہر ڈیموکریسی کی بات چیت یا گفتگو کرنے والے کہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طریقے سے ایک مذاق اور شغل لگایا جائے. یعنی ایک طرف آپ یہ دیکھیں، ایک طرف ہم نے یہ بیڑا غرق کیا ہے انٹرنیٹ کا، اور $1.2 بلین کا ہمیں نقصان ہوا ہے. جو ہماری اپنی معیشت تھی، جو پیسہ پاکستان کے اندر آنا تھا، پاکستان کے لوگوں نے کما کر آپ کو دینا تھا. دھیلے کی انویسٹ نہیں تھی آپ کی، دھیلے کی انویسٹ نہیں، بلکہ آپ نے خود کمانا تھا، اپنی جیبیں بھرنی تھی. ریاست امیر ہوتی، ملک امیر ہوتا، حکومت امیر ہوتی، لیکن اس کے اوپر ہم نے کلہاڑی چلا دی ہے، چونکہ ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ بات چیت کریں. اب یہ کچھ خبریں آئی ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے. اب صرف اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب کتنی بڑی لالی پاپس ہمیں دیتا رہا ہے، اور دنیا ہمیں غیر سنجیدہ طریقے سے لے رہی ہے. اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ اس بات کو بندہ انڈرسٹینڈ کرے، سمجھے کہ دنیا ہمیں سیریس نہیں لے رہی. الٹا ہم مفت میں اپنے جادو کے خرچے، پٹرول پھونک رہے ہیں، جادو کو پھونک رہے ہیں. یعنی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں، ہوٹلوں کی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ 5 جنوری 2025 کی خبر ہے. پاکستان آئیز، یہ ایکسپریس ٹریبیون کی ہے، 25 بلین سعودی انویسٹمنٹ. پاکستان دیکھ رہا ہے کہ سعودی عرب $25 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کرے گا. یہ جناب خبر ہے. ایک اور خبر ہے، اور یہ وائس آف امریکہ کی خبر ہے. پاکستان ایکسپیکٹس 50 بلین انویسٹمنٹ فرام دا سعودی عرب یو اے ای ود ان 5 ایئرز. یہ ڈاؤن کی خبر ہے. پی ایم ریٹرنز فرام یو اے ای ود $10 بلین پلیجز. یعنی 25 ٹریبیون کہہ رہا ہے $25 بلین وہ آ رہی ہے. $50 بلین یہ وائس آف امریکہ کہہ رہا ہے. 25 یہ $75 ارب ہو گئے. پی ایم صاحب شہباز شریف صاحب $10 ارب وہ کہہ رہے ہیں نا. میں وہاں سے یہ 24 مئی کی ہے، 24 مئی 2024. یعنی اس دوران شہباز صاحب نے گولی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جناب یہ $10 ارب سعودی عرب سے آنے والے ہیں. پھر اگر آپ اور پیچھے چلے جائیں تو یہ 17 اپریل 2024 کی ہے. سعودی فارن منسٹرز لیڈ ٹو انویسٹمنٹ ورتھ بلینز آف ڈالرز ان پاکستان. تو ماضی میں بھی سعودی عرب بات چیت کرتا رہا ہے کہ جناب ہم $100 ارب پاکستان کے اندر کریں گے، لیکن یہ صرف لالی پاپس، پلجز، سگنیچر، ڈاکومنٹس کے اوپر دستخط، سائن، یا سعودی یہاں پر آتے ہیں، شکار کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ڈکار مارتے اور چلے جاتے ہیں.
یا ہمارے باہر جاتے ہیں تصویریں بنواتے ہیں جہاز کا جناب آئل شال پھونکتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اکانومی کی جو سائنس ہے, میں تو خیر الف بے پہ بھی نہیں جانتا, لیکن جو ماہر اکانومسٹ ہیں سب کا اس چیز کے اوپر ماننا ہے, ایڈم سمتھ کا بھی اس چیز کے اوپر ماننا ہے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی بھی ملک کے اندر نہیں آئے گی, ملک کے انٹرنلی اگر اس ملک کے اندر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, تب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, تب تک کوئی بھی انویسٹ نہیں کرے گا. کیا آپ خود سوچیں, اس وقت آپ پاکستان کے اندر کوئی کریانے کی دکان بھی کھولنا چاہیں گے اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو, ان حالات کے اندر؟ اور اگر آپ نے کھول بھی دی ہے تو 6 ماہ تو خالی لوگوں کو ادھار دیتے رہے, ادھار پر مال لوگوں کو بیچتے رہیں, اور اس کے بعد جا کر شاید چیزیں ٹھیک ہوں. لیکن اندازہ لگا لیں کہ جناب یہ ساری پلجز, یہ ساری گفتگو, یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے, لیکن انویسٹمنٹ بالکل دھیلے کی نہیں ہے. اور اوورسیز جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے, رپورٹ ہو رہا ہے کہ کم ہو گئے ہیں. اسٹیٹ بینک کا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ریزروز ہیں ان میں 404 ملین ڈالرز کا مزید ان میں کمی ہوئی ہے. پھر جنوری ظاہر فیصلہ کر دے گا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے. عمران خان نے باقاعدہ کال دے رکھی ہے, اور شیخ وقاص صاحب نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا کہ آپ نے 3 ماہ تک صرف ریمیٹنسز کو ہولڈ کرنا ہے. ویئر وی آر ہیڈنگ, ایک خوفناک قسم کا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے, اور ایک اکنامک کولیپس ہے جو کہ پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے. اور یہ کب تک چلے گا اور کب تک نہیں چلے گا, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ اثرات یہ آپ دیکھ لیں. یونان کے ساحل کے قریب, یہ ابھی 10 گھنٹے پہلے کی خبر ہے, یونان کے ساحل کے قریب ایک اور کشتی ڈوب گئی ہے. 71 افراد سمندر برد ہو گئے ہیں اور 23 پاکستانی شامل ہیں. یعنی کہ ایک اور کشتی ڈنکے مارتے ہوئے یورپ جاتے ہوئے ڈوبی ہے, اور ہمارے نوجوان اس کے اندر پھر ان کی زندگیاں چلی گئی. اور ہم نے یہاں پر مذاق, پلجز, انٹرنیٹ بند, ٹویٹر بند, یہ ساری چیزیں کر کے رکھی ہوئی ہیں. یعنی جس ملک کے اندر انٹرنیٹ نہیں ہے, واحد سارا یا واحد جاب اپرچونٹی آپ جو کسی پڑھے لکھے نوجوان کو, یا جو یونیورسٹیز میں گیا ہے جس نے لاکھوں روپے یونیورسٹی فی دی ہے, اسے آپ دے سکتے تھے, آپ نے یہ دی ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ کر چھوڑا ہے. یہ اکنامک ٹائمز ہے, یہ موسٹ لیڈنگ گلوبل اخبار ہے, اور دنیا بھر میں یہ پڑھا جاتا ہے. اس نے لکھا ہے, پاکستان جیلڈ فارمر پرائم منسٹر عمران خان has claimed that he was offered a chance to leave the country on exile for 3 years but he declined. یعنی بین الاقوامی اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ نظام نے عمران خان سے نارو مانگا کہ جناب آپ 3 سالوں کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں, ہمیں بخش دیں, ہم پر رحم کریں, اور ہمیں مزید نہ اتنا زیادہ لے کر آئیں کہ جناب اپنی طاقت, پورا زور, طاقت, جوڈیشری, مورل کولیپس, یعنی سب کچھ لگا دیا ہے, اب برائے مہربانی خان صاحب باہر چلے جائیں, ہمیں بھی تھوڑا سا سکون لینے دیں, تھوڑی سی چیزوں کو سارٹ آؤٹ ہونے دیں. بٹ وہ عمران خان ہے, اور اکنامک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ عمران خان ڈکلائنڈ. نہ وہ بن نکالا جا رہا ہے, نہ وہ ملک سے باہر جا رہا ہے, نہ وہ جیل سے باہر نکل رہا ہے, نہ وہ کہہ رہا ہے میں نے جیل سے باہر آنا ہے. بلکہ عمران ریاض خان صاحب کا کل میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا جہاں وہ اڈیالہ جیل کا نا ایک دروازہ ہے, چھوٹا دروازہ اور ایک بڑا دروازہ, وہ چھوٹا دروازہ 4 فٹ کا ہے, عمران خان کا قد 6 فٹ ہے, تو عمران خان نے صرف 2 فٹ نیچے جھکنا ہے اور باہر آ جانا ہے, 2 فٹ نیچے جھکنا ہے, اور کہ کوئی دیکھے گا بھی نہیں. بڑی آسانی کے ساتھ عمران خان 2 فٹ نیچے جھک کر باہر آ جائے گا. لیکن عمران خان کہہ رہا ہے پھاٹک کھولو, یعنی وہ اڈیالہ جیل کا دروازہ, مین گیٹ کھولو, جسے ایک طرف سے ایک بندہ کھینچتا ہے, دوسری طرف سے دوسرا, پھر جا کر وہ پورا کھلتا ہے. خان کہہ رہا ہے نہیں, پورا کھولو, پھر میں جاؤں تاکہ سب دیکھیں. نظام کہہ رہا ہے کوئی دیکھے نا, 4 فٹ کے دروازے سے خان صاحب نکل جائیں, ہم بھی کہہ دیں گے کہ جی آپ نے کوئی ایسی ویسی بات ہماری نہیں ہوئی ہے, لہذا آپ بڑے دروازے سے باہر آئے ہیں, لہذا گزر جائیں خان صاحب. ماضی میں بھی گزرتے رہے, بلکہ سہیل بڑائی صاحب تو یہاں تک مثالیں دیتے ہیں کہ بینظیر صاحبہ ہوں, پیپلز پارٹی ہو, یا نواز شریف صاحب ہوں, یہ ہمیشہ یہی کچھ کرتے رہے. یعنی انہوں نے عادتیں یا پھر انہوں نے روٹ وہی بنایا, وہ ان کے پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں. لیکن خان کہہ رہا ہے وہ پھاٹک کھولو, بڑا دروازہ کھولو, اور وہاں سے میں باہر آؤں گا. تو نہ تو وہ مان رہا ہے, اور ادھر تو خیر بچا کچھ نہیں ہے, اور دوسری طرف نوجوان جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں, ان کی تباہی نکلی ہوئی ہے. اور دس از ہاؤ پاکستان کے اندر معاملات چلائے جا رہے ہیں. یہ فخر الرحمان صاحب ہے, بڑے پرومیننٹ پاکستان کے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. یہ لکھتے ہیں نیوز الرٹ, یہ 14 گھنٹے پہلے کا ان کے ٹویٹ ہے. عمران خان ریلیز فرام جیل ان نیکسٹ فیو ڈیز ایکسپیکٹڈ. بائی ویڈنسڈے former Prime Minister Imran Khan likely to be released from jail and to be shifted to Banni Gala for house arrest. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ہفتے ویڈنسڈے تک خان صاحب باہر آ جائیں گے اور انہیں بنی گالا شفٹ کر لیا جائے گا. اب کل جو فیصلہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے, اور کل 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہے. یہ لطیف شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہوگی یا بری ہوں گے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کل اڈیالہ جیل میں محفوظ فیصلہ سنائیں گے, اگر حسن ایوب صاحب نے اجازت دے دی تو. منیر فاروق صاحب نے اگر اجازت دے دی تو شاید جج صاحب فیصلہ سنا دیں, لیکن کیا پتا وہ رات کو 12 بجے آ کر پھر بیٹھ کر کہہ دیں گے فیصلہ 13-14 تاریخ کو سنایا جائے گا, جس طرح حسن ایوب صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کل بھی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. تو اگر حسن ایوب صاحب, منیر فاروق صاحب نے اگر اجازت دے دی فیصلہ آ جائے گا, اور اگر نہ اجازت دی تو فیصلہ فی الحال نہیں آئے گا. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.